أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ معذرت تھوڑا کلاس 2-3 منٹ لیٹ ہوا. چلیے الحمدللہ نیا پورشن شروع آج ہونا ہے، اور جیسا کہ ایک پارٹ ختم ہونے پر اس کا تھوڑا بہت ہم لوگ ریویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آج کلاس ہمیں شارٹ بھی کرنی ہے اور پچھلا تھوڑا تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلیں گے. تو آپ کے 2 پارٹ جو ختم ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہمارا پارٹ تھا وہ آپ لوگوں نے کے پاس جو میسج بھیجا گیا تھا جس کے پارٹ بنے ہوئے ہیں 1 سے لے کے 31 آیت تک غار والی کا قصہ تھا. تو ایمان کی آزمائش اور اللہ کی طرف سے غیب طریقے سے، یعنی کہ عجب بالکل بھی جو پاسبل نہ ہو اس طریقے سے بھی ہمارے لیے مدد آ سکتی ہے، یہ سیکھا اس کے اندر. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. تو اس وقت ان کی جان کے دشمن لوگ بن گئے تھے، اور بعد میں لوگ اتنا زیادہ ان کے شکر گزار ہوئے کہ ان کی جگہ پر مسجد کو بنوانا اور ان کی اتنی زیادہ عزت کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ان کا طریقہ جو ہے وہ بدل دیا اور لوگ اس طرح کے ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہمیں یہ ایمان کی آزمائش پھر ہمیں ایک یعنی کہ کچھ بھی جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے. اوکے تو وہ سیکھا تھا ہم لوگوں نے فرسٹ پارٹ میں. جو مین چیز ہے کہ ایمان کی آزمائش آنے پر ہمیں خود کیا کرنا ہوگا. اگر ہم لوگ کہ نہیں، اب اگر ان کا حصہ دیکھا جائے تو وہ لوگوں نے جیسا کہ تفسیر میں بیان ہو رہا تھا کہ بڑے گھر کے ہی وہ نوجوان لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا اچھا کھانا دیکھ کر لانا اور یہ کرنا وہ کرنا. اور اگر وہ چاہتے تو وہ کہتے کہ ہم اتنی اتنی آسائشیں یعنی کہ اتنی آرام کی چیزیں چھوڑ کر اور کہاں جائیں گے، کہاں بھٹکیں گے. چلو جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں دل میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ اپنا ایمان، اور جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں ویسی بات مان لیتے ہیں اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور کہاں جانا ہوگا رہنے دیتے ہیں وغیرہ. تو نہیں ہوتا. تو ہر آزمائش کو انہوں نے بہترین طریقے سے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے. تو ہمیں بھی اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہو تو ہمیں بہت زیادہ، پوری دنیا ہی ایسے رہ رہی ہے. اب امریکہ کینیڈا میں رہنے والے لوگ اتنا زیادہ وہ آ چکے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہاں تو ایسے ہی کرتے ہیں، یہاں پر تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، اتنا ہی کافی ہے. اس طرح سے آرام سے جو ہے وہ بہانے بنا کر کہ ہمیں اتنا جو ہے وہ اگر اتنا صحیح ہم لوگ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہو جائیں گے، معاف کریں گے، کوئی بات نہیں وغیرہ. یہ چیزیں ہم لوگ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پالنے میں، شوہر کو دیکھنے میں. گھر میں کوئی اگر اس طرح کا کام آ جائے، ارے اب وہ کون جیٹ سے کون پردہ کر سکتا ہے، اب تو یہ ہے اب وہ ہے، اب کہاں ہے کہ گھر میں ہے. تو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہمیں بہت بہترین طریقے سے جھکنا چاہیے اللہ کے آگے، اور اللہ سے مدد کی امید رکھنی چاہیے. تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. چلیں لگ بھگ یہ ہم لوگوں نے پہلے والے اس میں دیکھا تھا، پھر دوسرے والے میں دیکھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے حصے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ عام روز کی زندگی میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سامنے لگا کہ اس سورہ میں پیش آ رہا ہے، جو کہ ہر ہفتے میں ریمائنڈ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے لیے کوئی بھی اپنی چیزیں بنائی ہوئی پھر اس کے اوپر اپنے سے ہی گھمنڈ شروع کرنا کہ ہاں یہ تو میرا ہے، یہ ویسا. دوسروں کے اوپر بھی ہم لوگ بہت جلدی
فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا تھا، یہ کرتی بھی تو ایسے ہیں اور اتنی بری ہیں اور اتنی ایسے کام تو ہی ان کے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا وغیرہ. یہ ساری بھی چیزیں جو ہے وہ زبان سے ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین مومن وہ ہوتا ہے جو کم کم بات کرے، اور اگر بات کرے تو نیک اچھی بات کرے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اگر بات کریں تو اچھی بات کریں یا پھر چپ رہیں. یہی حکم ہے حدیث میں کہ بولو تو اچھا بولو یا چپ رہو. تو دل دکھانے والی باتیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم تانا ہی سنا دیں، کم سے کم انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تو ہم بول کے ہی کہہ دیں. اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے. معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ جب اگر ہمارے لیے اتنے بڑے جج، اتنے بڑے عدل فیصلہ کرنے والے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں اپنی چھوٹی سی زبان کھول کے کسی کو کیا ضرورت ہے جواب دینے کی. معاملہ آپ وہاں چھوڑ کے رکھیں. بہت جلدی ہی ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہے. جس کی موت جس وقت آ گئی اس وقت وہ اس کی قیامت اسی وقت سے شروع. تو قیامت آئے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا بعد میں ہوگا. فی الحال جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع، یہ بات ہے کہی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہ وقت ملا ہوا ہے اس کو مناسب سمجھتے ہوئے بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اچھے کاموں میں مصروف رہیں. آمین یا رب. اوکے. تو جس طرح سے اس نے بڑے بول بولے تھے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہر نعمت کو لے لیا جائے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس نے خود اپنے پہ کر لیا تھا. انشاءاللہ نہیں کہا، اور کبھی ختم نہیں ہونے والا کہا. ہمارے بھی اگر ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پورے ڈیپینڈ ہیں اس پہ. ہمیں کسی خاندان والے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سگے رشتے دار جو چچا، بابا، دادا، نانا، پھوپھی، خالہ، سگے بن رہے ہوتے ہیں، جن کو ماں باپ کا درجہ ملا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کمپلسری ہمیں بات چیت بنا کے رکھنا، ان کو پوچھتے رہنا، ان کی خیریت لیتے رہنا، ان کی ضرورت کے کام میں آگے آنا، یہ سب رکھنا ہے. لیکن ہم ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں. جو ذرا بھی ہمارے ساتھ ٹیڑھ پنا ہے ان کو پھر ہم بالکل کنارے رکھ دیتے ہیں. تو جو اچھا ہے اس کے ساتھ تو اچھا کر ہی رہے ہیں، جو برا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا کر کے دکھائیے تاکہ آپ میں اور ان میں ڈفرینس ہو سکے. چلیں. تو پھر شرک کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا کہ شرک اور توحید کا ایک بڑا مقام ہے. شرک کرنے والوں کے ساتھ اس نے اپنی ہی جان کو شرک اس میں شریک بنا لیا تھا کہ میں نے یہ سب کیا ہوا ہے. ہم کئی جگہ پر اپنے آپ کو بھی شریک بنا لیتے ہیں اللہ کا، نعوذ باللہ. اپنی جان کو بھی شریک بنا لیتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں لیکن ہم کہیں کہ میں کرنے والا ہوں، میں نے میں نے کیا ہے. یہ بہت ہی چھوٹی بات ہے. اگر آپ کسی کو بتائیں کہ میں نے کام کیا اور پھر آپ اس سے آپ کہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کیا، کہیں کہ یہ کیسی بات بتا رہے ہیں آپ. تو پھر تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہوں کہ ہمارے دل اللہ سے اگر جڑے ہوتے ہیں تو زبان پر بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ نے کروا دیا. تو ہمارے دل اللہ سے جڑے رہیں تو زبان بھی ہماری اللہ سے جڑنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں دل، زبان کو دل کا چمچ کہا جاتا ہے. دل پیالہ ہے اور زبان اس کا سپون ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنی غور و فکر کی گئی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. جب تک آپ کے دل میں وہ بات نہ آئے، چاہے آپ یہ کہیں کہ میں نے مذاق میں کہا تھا، لیکن مذاق بھی اس طرح کا کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں وہ بات آئے گی کہ تم وہاں جاؤ گی اور تم دیکھنا تم تو کھانے میں ہی بزی رہنے والی ہو، اور پھر وہ بات جو ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے. تو پھر ہم سننے والا ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے کہ اچھا میں کیا ایسے ہی کرتی ہوں، میں صرف آتی رہتی ہوں. تو آپ کہیں گے میں تو مذاق کر رہی تھی، لیکن آپ کے دل میں ایک خیال آیا تو جب تک ان باتوں کی پکڑ نہیں ہوتی، جب تک وہ چیزیں آپ زبان سے سامنے والے کو کہہ نہ دے، دل کے خیالات کی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں آئیں تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وسوسے ڈالنے کا شیطان کا بس اتنا ہی کام ہے. بیچارہ اتنا ہی سا کر پاتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے.
इंशाल्लाह इसके फवायद में से आप लोग भी निकाल के रखिए पार्ट 2 में से, और आज थोड़ा सा हम लोग पार्ट 3 लेते हैं, और अगर कुछ आयत रह जाएंगी तो आगे उसको कवर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोग आ जाएं, आप लोगों को वर्ड टू वर्ड भेजा जा चुका है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से अपने पास नोट कर लिया होगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत फास्ट तरीके पर जा रहे होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, तिलावत है थोड़ी पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. معذرة. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ओके चलिए। वह इज और इज माने जब होता है, इदा माने, और इद और इदा, इदन, ये सारे आपको इससे मिलते जुलते मिलेंगे। तो इसकी मीनिंग लगभग तब, जब, उसी वक्त, इस तरह से आ रही होती है। इदा माने जब, इद माने भी जब, मोस्टली आ रही। इदन माने होता है उस वक्त, लगभग। अम, हाँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 57 में है, इदन अबादा वलन यहतदू इदन अबादा। तब उस वक्त वो कभी भी हिदायत वाले नहीं हो सकेंगे। उनके कानों पर वक़रा और दिलों पर अकिन्ना हो जाता है। तो ये वर्ड याद रखें कि कुलूबिहिम अकिन्ना व आदानिहिम, उनके कानों पर वक़रा। अल्लाह ना करे कि हमारे भी दिल और कान इस तरह से ना सुनने और समझने। आप देखें एक हद तक ऐसे महसूस हो रहा होता है कि अगर आप किसी ऐसे बिल्कुल नए को आप कहें, तो वो कहते हैं कि मैंने कभी भी कुरान की तफसीर नहीं की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्लास में। अल्लाह ना करे वो कहते हैं कि बजाय हम खुद कभी-कभी इस पार्ट पर आते हैं कि कई लोग एडमिशन्स लेने के बाद थोड़े दिन के बाद कहते हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा। कौन है भैया आप? क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? कुरान नहीं समझ में आ रहा आपको? आपको इससे इजी पैटर्न और कौन सा होगा? आपको क्या चाहिए आप बताएं कि क्या रीजन है आपके नहीं समझ में आ रहा। लोग बहाना बताते हैं, अल्लाह ना करे बहाना ना हो, लेकिन हाँ उनके पास एक रीजन होता है कि हम लोग उर्दू नहीं पढ़े लिखे। तो हम लोग ने बहुत ही मेहनत से, क्योंकि उर्दू के पीडीएफ वगैरह आराम से मौजूद है बने बनाए, तो आपने अभी भी देखा कि देते देते हम लेट हो गए। पीडीएफ आप लोगों को एंड टाइम पे मिली, प्रिंट करना था, थोड़ी सी आप लोग को मुश्किल हुई होगी। तो मसला यही है, इसको हमें, वरना अगर आप उर्दू में चाहें, पूरे बहुत भरी पड़ी हैं, लोगों ने बना के रखी हैं, और हम कहीं से भी उठाते और आप लोगों को दे देते, उर्दू में हो जाता। लोगों को बहाने हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती, तो हम लोगों ने इसको रोमन में कर रखा है। मेरी लैंग्वेज भी हमने इतनी, जबकि मेरा अरबी मीडियम हुआ करता है, तो जिसकी वजह से उर्दू अरबी के कई वर्ड ऐसे हैं जो सेम होते हैं, तो अगर हम वो बोलें तो वो फुसहा अरबी कहलाएगी, और वो टफ टफ हो जाती है। फिर आप लोगों को मोस्टली दूसरे क्लासेस में होता है कि क्लास के एंड में आप लोग 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का दिया जाएगा, आप उस वक्त हैंड रेस करके अपने सवालात कर लें। जबकि मेरे क्लास में आपको हर वक्त ओपन आप है कि जो जुमला, जो वर्ड की मीनिंग भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप हैंड रेस करें, हम रिपीट करेंगे और समझाएंगे। तो इससे ज्यादा नीचे आकर और भी अगर किसी को कोई मालूम है, मैं हमसे छूट गया, तो आप बताएं कि उस्ताद आप ऐसे नहीं ऐसे करिए तो और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो भी हम एक्सेप्ट करने तैयार हैं। लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी अगर हम ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी हमने पढ़े नहीं, और जो गैरों की जबान है, इंग्लिश है, थर्ड लैंग्वेज भी कंपलसरी चलती है हर स्कूल में ना, ये इंग्लिश उर्दू, यानी हिंदी इंग्लिश, ये तो अब था ही, इसके साथ थर्ड लैंग्वेज यानी कि एक कोई तीसरी जबान भी आप उसके साथ आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ चॉइस है कि हिंदी
इंग्लिश, इंडियन स्कूल में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। थर्ड लैंग्वेज में आपके पास चॉइस है, आप मलयाली ले लें, तमिल ले लें, अरबी ले लें, कुछ भी ले लें, उर्दू ले लें। तो 3 ज़बानें सुभान अल्लाह एक साथ सीख रहे होते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ भी अकल नहीं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीका स्कूल जाके उन्होंने टाइम दे के करा है। और हम कहते हैं कि तो हमें अपने आप को समझ नहीं आ रहा, कि बजाय हमें नाउज़ बिल्लाह ये कहना अगर शुरू कर दें कि कुलूबिहिम अकिन्ना आज़ानिहिम वक़रा हो चुका है, अल्लाह ना करे, तो ही ये पार्ट आता है कि हमको अब समझ में नहीं आता। जैसे चली जिंदगी, चलने दो, मर जाएंगे, देखा जाएगा, सब हर कोई तो वापस जा रहा है। पढ़ते तो हैं, तिलावत तो करते हैं, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करके लिखने की, सीखने की। हो जाएंगे पार, निकल जाएगी जिंदगी। हाँ, निकल जाएगी जिंदगी, तो निकल जाएगी, क्योंकि इसका एंड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे, यानी ये इसका एंड है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी, मर ही तो जाएंगे, मर जाएंगे यानी खत्म। लेकिन जहां जाके मरने के बाद जब फंसेंगे वहां का कोई एंड नहीं है, वहां कुछ खत्म नहीं होगा, वहां पर ये नहीं होने वाला कि ज्यादा से ज्यादा चलो थोड़े दिन मुश्किल है, गुजार लें, कट जाएगा, खत्म हो जाएंगे, एक दिन मर ही जाना है। नहीं, मरना नहीं है वहां पर। तो अल्लाह ना करे कि वो खाने जहरीले कांटेदार, जिसको अगर निगला जाए तो आते कट कर बाहर पेट से निकल जाएंगी। अगर ऐसा पानी जो मुंह के करीब लाया जाए तो होठ झुलस जाएंगे, और अगर गलती से पी ले, गलती से क्या, प्यास की शिद्दत ही इतनी होगी कि पीना पड़ेगा। अगर पी जाएगा तो वो वो भी पेट काट देगा। तो ऐसी जगह पे फिर रहना, ऐसी बातें सुनने में, और सुनने में ही बुरी लग रही होती है कि वहां का खाना है क्या है, जो जख्म से बहने वाला एक गंदी चीज होती है, मवाद, पीप, नाउजुबिल्ला, वो खाना है वहां का। जबान से बोलना और कान से सुनने में ही ये चीजें बुरी लग रही हैं, तो अगर जिसके साथ ये मामला हो जाए उसका क्या बनेगा। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम सब अच्छे हाई लेवल पर पढ़ने लिखने वाले बने। और एक एक वर्ड भी अगर कुरान का हाथ से लिखना पड़ जाए तो उसको करें, क्योंकि हम लोगों ने मेहनतें बहुत की हैं स्कूल में, पता भी नहीं चलता था कि भाई ये क्यों लिखवा रही हैं टीचर, हाँ जी लिख के लाना है, ओके। बहुत सारी मैथ से लेके हिंदी इंग्लिश हर सब्जेक्ट में हम लोगों ने कई चीजें ऐसी लिखी हैं बैठ के, कि हम लोग को लगता था कि ये क्यों काम आएगा, ये क्यों लिखवाया जा रहा है, ये क्या। अब उस वक्त हम लोग क्यों भी नहीं बोलते थे, बस टीचर ने कहा है होमवर्क है, करना है, दैट्स इट। ये प्रोजेक्ट है, ये ऐसे से ऐसे बनाना है, ये करके लाना है। अब चाहे जितना टफ हो, प्रिंट चाहिए, फोटो चाहिए, उस पर बैठ के वहां से नोट लिखना है, यहाँ भागना है, वहां जाना है, क्या है भाई, ये प्रोजेक्ट है, ये करना है, तैयार, ओके, करना है तो करना है। और कुरान में वो ऐसे क्यों कर रही हैं, उनको पेज यहाँ पे क्यों लगाना चाहिए था, उनको ये इतने हीले बहाने। तो इन सब चीजों को अल्लाह ने स्कूल इसलिए बनाया था ताकि हम समझ जाएं कि पढ़ाई कैसी करनी है। तो अब हम समझ चुके हैं कि कुरान कैसे पढ़ना है। अगर पढ़ाई किसे कहते हैं, पढ़ना पढ़ाना है, तो वो ऐसा ही होता है जैसे हमने स्कूल में किया। आप किसी भी घर बैठे वो आपकी मम्मी को कंप्लीट पढ़ाई आती थी, लेकिन हम कभी भी अपनी मम्मी से नहीं कहते थे कि हम स्कूल अब छोड़ रहे हैं, आप हमें पढ़ा देगा, 8th क्लास 10th क्लास बोर्ड का आप ले लें। जाके ही पढ़ते थे ना, तो आप किसी बड़े आलिम, किसी ऐसे ही क्लासेस में ही ज्वाइन रहे। ये वाला भी जो पार्ट है अब जो नया हम लोगों का शुरू हो रहा है, वो भी इल्म से ही रिलेटेड पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इसके अंदर है, जो कि उन्होंने अ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम और भलाई के मामले में और इल्म के मामले में जो उनकी शदीद चाहत थी, इतनी चाहत थी कि वो चाहते थे कि कोई भी इल्म उनसे छूटा ना रहे। तो उनको बताया गया था कि उनसे ज्यादा इल्म वाले जो हैं वो हैं एक जगह पर। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, वो नबी होने के बावजूद उन्होंने कहा मैं वहां जाऊंगा, और इतना लंबा, जितना लंबा भी सफर हुआ मैं करूंगा, और मैं उनकी बात मानूंगा, क्योंकि उनके पास इल्म है, मुझे उनसे सीखना है। तो इल्म की शिद्दत और भलाई, वो कहते थे कि कोई भी भलाई फिर किसी के साथ रह ना जाए बाकी, तो मैं सीखूंगा, मैं पढ़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की जो बेहतरीन एक उनकी रग़बत थी, एक शिद्दत थी पढ़ाई के बारे में, इल्म तलब करने के बारे में, ताकि वो भलाई अपने लिए, दूसरों के लिए वो आगे कर सकें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में हम लोगों को आगाह करते हुए फरमाया कि उन्होंने अपने खादिम, जो इसके अंदर है पहली आयत में, वइद, और जब कौला कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली फताहु, फताह नौजवान को कहते हैं, यानी टीन एज, यंग मैन, जिसको भी आप कह लें,
اپنے نوجوان سے، یعنی ان کے ساتھ وہ ہوا کرتے تھے، وہ تھے یوشع بن نون علیہ السلام۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے فرازات، یعنی کہ ان کو بھی نبی بنایا تھا، وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان سے انہوں نے کہا لا، نہیں، اب رہو، کہ میں رکنے والا، میں جب تک نہیں رکوں گا اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایسی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی جہاں پر ان کو علم ملنے والا تھا، اور ایک خضر علیہ السلام ملنے والے تھے اور ان کے پاس علم ہوگا، ایسا بتایا تھا۔ تو وہ چلے گئے تھے وہاں پر ملنے ان سے، اور ایک اللہ نے نشانی ان کو بتائی تھی، ایک مچھلی تھی ان کے پاس کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ مچھلی جو ہے وہ عجیب طریقے سے دو پانی کے ملنے کی جگہ ہوگی، نہریں، سمندر جو بھی ہو، وہ دو پانی کے ملنے کی جگہیں ہوں گی، اور وہاں پہ مچھلی جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کے پانی میں چلی جائے گی۔ اس طرح سے ان کو ہنٹ دی ہوئی تھی کہ وہیں پر آپ کی پھر ملاقات ہوگی جن کے پاس علم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 100 سال بھی اگر چلتے رہنا ہوا یا بہت لمبا بھی چلتے رہنا پڑا، میں نہیں رکوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ بلغ مانے پہنچنا ہوتا ہے، میں پہنچ جاؤں مجمع، جمع یعنی ملنے کی جگہ، البحرین، بحر مانے سمندر ہوتا ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، او یا امضیہ، مضا مانے کنٹینیو رکھنا، جاری رکھنے کو کہا جاتا ہے، یا میں جاری ہی رکھوں گا حقابہ، ایک طویل عرصہ، یعنی کہ مجھے وہ جگہ جب تک نہ ملے گی میں کنٹینیو اس کو، اپنے سفر کو جاری ہی رکھوں گا، چاہے مجھے ایک طویل عرصے تک سفر کیوں نہ کرتے رہنا پڑے، 100 سال تک بھی سفر کیوں نہ کرتے رہنا پڑے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں، میں رکوں گا نہیں، ہٹوں گا نہیں اپنے راستے سے، چاہے برسوں چلتا رہوں۔ فلما، فا مانے تو، لما مانے جب، تو جب بلغا، ابھی آپ نے ابلغا میں بھی بلغا ورڈ دیکھا آپ لوگوں نے، تو ابلغا اور بلغا یہ سب ایک ہی ہے۔ بالغ ورڈ آپ نے سنا ہو کہ ایک ایک عمر تک پہنچ جانا، یا اسی سے بنا ہوا ہے۔ بلغا مانے دونوں پہنچے، الف جو آخر میں ایک آیا ہوا ہے وہ میننگ دیتا ہے دو کی، دو۔ اگر آپ کو کسی بھی کی چیز جیسے سمع مانے سنا، لیکن سمع یعنی دو لوگوں نے سنا، اسی لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ منع کیا جاتا ہے کہ آخر کا جو حرکت ہے اس کو نہ کھینچیں، حرکت کھینچتے ہی وہ دو ایک الف کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نیچے اس کی میننگ آ رہی ہے دونوں پہنچے، جبکہ بلغہ میں نے پہنچنا ہوتا ہے، لیکن دونوں کہاں سے آ گیا؟ آخر کے ایک الف سے۔ بہت زیادہ میننگ میں فرق آ جاتا ہے۔ آج بھی جو ہم نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ آخر کے حرکات بہت کم سے تھے، جیسے کہ لفتح لا، تا لا فوراً آگے جانا ہے، ابرح حتی، ابرح حو، اس کو ابرحو تو یہ پلورل بن جائے گا، اور ابلغا تو یہ دو بن جائیں گے، مجمعہ دو بن جائیں گے، تو ان کو کہیں پر بھی آپ کو بڑا نہیں ہونے دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آگے کے مجمع مانے ملنے کی جگہ، بین مانے بیچ ہوتا ہے، بین ما بین ہم لوگ بھی کہتے ہیں اسی بیچ، ما بین تو بیچ، بین مانے بیچ، بینہما ان دونوں کے بیچ، نسیہ جب وہ وہاں پہنچ گئے، نسیہ نسیان مانے اردو میں بھی بھولنا ہوتا ہے، نسیہ یا الف کے ساتھ ہے، دونوں بھول گئے، حقبہ مچھلی کے لیے ہے یہ ورڈ، سوری، حوتہما، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، حوتہما ان کی، ہما مانے دو ہوتا ہے، آپ نے ہو ہا پڑھا ہوا تھا، اگر حوتہو لکھا ہوتا ہے یعنی اس کی مچھلی، حوتہا لکھا ہوتا ہے اس عورت کی مچھلی، حوتہم لکھا ہوتا ہے ان سب کی مچھلی، حوتہما، ہما مانے کیا میننگ ہے؟ دونوں، ڈوئل کی میننگ ہوتا ہے ان دونوں کی مچھلی، تو ان دونوں کی مچھلی وہ وہاں پر بھول گئے، فاتخذ تو اتخذ مانے پکڑنا ہوتا ہے، خذ مانے پکڑنا ہوتا ہے، فاتخذ فا مانے تو، اتخذ مانے پکڑ لیا یا بنا لیا، یہاں پہ لکھا اس نے لے لیا، اتخذ مانے پکڑنا ہوتا ہے۔ اب آپ کے جملے میں جس طرح سے بھی سیٹ ہو رہا ہو، آپ اس کی میننگ یہی پکڑنا یاد رکھیں، بہت جگہ آپ کو ہیلپ یہی ورڈ کی میننگ سے ملتی جائے گی۔ پکڑ لی اس نے راہ،
फी में बहर, समंदर में। तो मछली को यही ही निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताई थी कि मछली जब ऐसी जगह पे आप पहुंचेंगे तो ये मछली सुरंग बनाकर, रास्ता बनाकर समंदर में चली जाएगी। तो ऐसा ही उस मछली ने किया था, सरबा, सुरंग बनाती हुई। फलम्मा, ओके, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया, यानी वो रास्ता बनाकर चले गए। फलम्मा, फा माने तो, लम्मा माने जब, जावजा, जावज माने किसी चीज को पार करना होता है, तजावुज करना, या ये वर्ड अगर आपने सुना हो। जावजा, दोनों पार हो गए वहां से, उस जगह से। फिर वो भूल गए, मछली थी उनके पास, क्या था। फिर उन्होंने कहा चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों चले गए। कौला, कहा, ली फताहू, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से, आतिना, आज, आती माने अता करो या दो, अता अता यहाँ पे नहीं, आपके सेट हो रहा है। उन्होंने मांगी, ले आओ हमारे लिए, नून अलिफ, हमारे, गदा इना, गदा कहते हैं खाने को, लंच, हमारे लिए खाना ले आओ। लक़द, अलबत्ता तहकीक, लकीना, अ, अ, मुलाकात से लका बना हुआ, लिका, मुलाकात में भी लाम काफ यही यही होते हैं। तो लकी माने मिलना होता है, आपको और भी जगह पे यही वर्ड इंशाल्लाह मिलेगा। हमने, मिला है हमें, या यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि हमने झेली है। असल में वो अब इस परेशानी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा अभी सफर में परेशानी झेली है, ये कहना चाह रहे थे, तो यहाँ झेली लिखी है। जबकि वर्ड है मिलना, कि हम हमें हमें मिले हैं या हम मिल गए हैं। मिन माने से, सफरिना हमारे सफर, हादा इस, नसबा, नसा माने थकावट, इस सफर से हमें बहुत सी थकावट मिली है, या हमने बहुत थकावट झेली है। तो उन्होंने कहा कि खाना ही खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं। तो वो, उन्होंने कहा लेके आइए हमारा खाना। कौला, कहा, और क्या आपने देखा। तब उनको याद आया कि ऐसा हुआ था ना। और क्या आपने देखा, इज माने जब, अवैना, आ, हाँ, आवा ठिकाना होता है कि जब हम लोग ठिकाने पर थे, यानी कि टिके हुए थे एक जगह, या फिर आपकी आसान उर्दू में कहें कि हम दोनों आराम कर रहे थे। नून अलिफ, हम आराम कर रहे थे। इला माने तरफ, अस्सखरा, सखरा, चट्टान को कहा जाता है, जो चटियल मैदान हो, ऐसी जगह पर। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे हम लोग आराम कर रहे थे। फ़इन्नी, तो बेशक मैं, नसिया, फिर से आ गया नसिया वाला ही वर्ड, नसी तू, मैं भूल गया, अलहूत, मछली, वमा, और नहीं, अंसानी हो, फिर से नसियान ही वर्ड आया है। अंसानी यानी मुझे भुला दिया उसने, हु जो है उसकी तरफ इशारा है, मुझे भुला दिया उसने, इल्ला, सिवाय ये कि अशैतान, शैतान ने मुझे भुला दिया, अन की, अज़कुरा, जिक्र करता, हु माने उसका, उसका मैं जिक्र करता आपसे, मुझे वो भी शैतान ने भुला दिया। कि मैंने देखा था कि मछली इस तरह से चटियल मैदान के बीच में वो, क्या आपने देखा कि मैं भूल गया। वत्तखज़ा, और पकड़ ली, सबीलहू, सबील माने रास्ता, उसने रास्ता, फी माने में, बहर माने समंदर, अजबा, अजीब तरह से वो रास्ता बना के समंदर की तरफ चली गई थी। यही निशानी थी जो कि उनको बताई गई थी। कौला, कहा, ज़ालिका, यही, यही तो वो है, माँ कुन्ना, माँ माने जो, कुन्ना माने हम थे, नब, ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। फरसद्दा, तो फिर, इर्तद माने रद्द, रद्द इसमें वर्ड आप देख रही हैं, साफ साफ आया। फा माने तो, इर्तद्दा माने हम लोग लौटे। उन्होंने कहा फिर दोनों वापस लौटे। उन्होंने कहा यही तो वो जगह थी जहाँ, जो हम लोग ढूंढ रहे थे दिन से, सफर जिसके ऊपर किया हुआ था। फिर वो दोनों लौटे, अला, अला माने पर, आथारिहिम, उनके असर, असर कहते हैं कदमों के निशान को, और या फिर पीछे जो आसार छोड़ आए होते हैं उनको। तो वो दोनों अपने कदमों के निशानात के हिसाब से फिर से वापस लौटे, कससा, पीछा करते हुए। वहां पर वो पीछा करते हुए कदमों के निशान से फिर वो फा माने सो, वजदा, वजदा माने पाना होता है, दोनों ने पा लिया। अब्दन, अब्दन माने एक बंदे को, मिन माने से, इबादिना हमारे बंदे में से,
ایک بندے کو وہاں پہ پایا، آتیناہو ہم نے اسے عطا کیا ہوا تھا، رحمتن اپنی رحمت سے، من مانے سے، عندنا ہمارے پاس سے، اس کو اپنی رحمت عطا کی ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وعلمناہ اور علم مانے سکھایا تھا، نا مانے ہم نے، ہو مانے اس کو، اور ہم نے سکھایا ہوا تھا اس کو، من مانے سے، لدنا ہماری طرف سے، ہم نے اسے، علماً جو ہمارے پاس علم تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی سارے علم سکھائے ہوئے تھے، جو کہ یہ علم اور بھلائی کی تلاش میں نکلے تھے کہ ہم بھی اس سے سیکھیں گے۔ فا مانے اوکے، قولا کہا، لہو اس نے، نہیں ہو اس سے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، حل اور حمزہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اتبعک اگر ہوتا اتبعک تب بھی سیم ہوتا ہے، حل مانے کیا ہوتا ہے، کیا، اتبعک اتباع میں اتباع کر سکتا ہوں آپ کی، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے اور میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پاس علم ہے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کو فالو کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی مانے پر، ان مانے کی، تعلمونی کہ آپ مجھے سکھائیں، من ما ہے، من مانے سے، ما مانے جو، علمتا جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشدہ صحیح رہنمائی، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس علم ہے اس علم سے میں فائدہ اٹھاؤں اور میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، یہ بات انہوں نے پوچھی۔ قولا کہا، انکا بے شک تم، کا مانے تم ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے وہ چارٹ دیکھا ہوگا، اس کو یاد کرنے یا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بار ہی جیسے پروناؤنس آتے ہیں اٹیچ کیے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان مانے بے شک، خالی اس چارٹ کو اپنے پاس کہیں لکھ لیجیے اور اس کو کھول کے نظر اس پہ آپ ڈالتی جائیں کہ ہاں ہو، ہا، ہما، ہم، یہ بھی ہم نے ریپیٹ کرایا، پھر کا آ گیا، انکا بے شک تم، ایک میل کے لیے کہتے ہیں، انا پڑھنی تھی آپ، انا مانے بے شک، کا اس میں اٹیچ ہے، بے شک آپ، لن مانے نہیں، ہرگز نہیں، تستطیع استطاعت ہے یہ ورڈ، استطاعت رکھ سکیں گے، معی، مع مانے ہوتا ہے ساتھ، معی یا جو ہے وہ پروناؤن ہے، میرے ساتھ، صبر، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے چل نہیں سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، اوکے، تو ایک ایزی قصہ ٹائپ یہ آیات آئی ہوئی ہیں جو کہ آسان آپ کو سمجھنے میں ہے انشاءاللہ، اور کیا دیکھا ہم لوگوں نے آج، علم کے ہی اوپر بات ہو رہی تھی، علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام ایک نبی اتنی مشکل سفر طے کر کے اور کہاں کہاں کیسے کیسے نکلے ہوئے تھے، اور ہم سے اگر مدرسہ جانے کہا جائے تو ہم کو مصیبت آتی ہے، ہم سے گھر میں بیٹھے کلاس اٹینڈ کرنے کہا جائے تو ہم کو مصیبت آتی ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ چلیے تلاوت دیکھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ، اور اذ، ذال کے لیے زبان کی نوک رہے گی، وا ہوٹ بول، قال موسیٰ، قال میں ایک حرکت ہے، موسیٰ دو حرکت سے پڑھا جائے گا، لفتح لا، ہلا فوراً آگے جائیں گے، لفتح لا، ہولا نہیں، اور ہلا ہولا میں فرق ہے نا، ہم موسٹلی لاسٹ والے کو بڑا کرتے ہیں اور آگے پھر ملاتے ہیں، تو آپ اس کو آگے والے سے پہلے ہی ملا لیں، ہلا پڑھنا ہے اسے، لفتح ہلا، ٹھیک، جس سے کنٹینیو بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ کیا کرے، اس کا لیٹر توڑ کے آگے لگا لے، بیچ میں بہت بڑا بریک نہیں لے، لیکن آپ اس کو دماغ میں اگر ایسے کریں گی کہ یہ ہلا لکھا ہوا ہے تو آپ الف فتح ہلا پڑھ سکیں گی۔ اسی طرح ابرح حتی، موسٹلی ہم لوگ غلطی کرتے ہوئے کیا پڑھے ہوتے ہیں، اب رحو حتی، حو حتی، تو حو حتی کہنا ہے، حو حتی نہیں، تو آگے والے سے آپ ملاتی جائیں تو انشاءاللہ صحیح ہوتا جائے گا۔ دیکھیں، ابلغ مجمع ابلغ، لغ، ایک سیم رینج کے ان کی سائز ہے، اس کو ابلغ مجمع، اس سب پھر مسٹیک ہوتے جائیں گے، غامج نہیں ہے، غمج، غمج، لغمج یہ ہے، تو یہ ہم لوگ بیچ میں بہت بڑا گیپ نہیں لانا ہے کہ آپ کے ورڈ بالکل سیپریٹ ہو جائیں، کوئی نیا ہی ورڈ بن جائے کہ لغمج کیا ہوتا ہے، لغمج نہیں، یہ بس آپ کو ملا کے پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، پیچھے والے کو کٹ کر کے الگ نہیں ڈال دیں، ابلغ مجمع اس طرح سے جائیں گے، ابلغ مجمع البحرین، ہا اور ہا میں فرق رکھیے گا، یہاں پہ سارے ہا ہیں،
فتح میں ہا آیا ہے، باقی جو آپ اب رحو حتی پھر بحرینی یہ ساؤنڈ ہوتی ہے ہا کی. البحرینی رو ہے بھی، البحرین نہیں ہے، یہ بحرین ہے. زیادہ تر ہم لوگ رو کو ہیوی کرنے کے بجائے رے پڑھے ہوتے ہیں. الرحمن رے کہیں بھی نہیں پڑھا. رو لیٹر ہے قرآن میں، عربی میں. رے اردو میں بھی ہوتا ہے کیا؟ رے ہاں، ہو سکتا ہے اردو میں ہم لوگ رے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں رے کہیں بھی نہیں ہے، رو ہے رو. تو بحرین نہیں کہنا ہے، بحرینی. البحرین او امضیہ، یہاں پہ ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں. امضیہ قلقلہ میم میں نہیں ہوتا ہے. امضیہ پکڑیں گی، ضی ہے اس کو ہیوی کریں گی. امضیہ حقوبا، دیا نہیں ہونا ہے، حقوبا اچھا پڑھنا ہے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جہاں پہ الف والے آئیں گے آخر میں، ڈول کی بات چلی، دو لوگوں کی بات چلی، وہاں پہ آپ بڑا کریں. فلما بلغا بینہما نسیا حوتہما، یہ سارے بڑے ہونے، ان کو کہیں شارٹ نہیں کریے گا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فی البحر سربا، ری باریک، سربا رو ہیوی. فلما جاوزا قال لفتاه لا سوري جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، غدانا نہیں غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، صاد heavy. قال أرأيت إذ أوينا ٹھیک، اوینا یا ایسا نہیں کرنا ہے، اوینا إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، تا پہ ہم نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، زال کافی سارا آ رہا ہے، زبان کی نوک سے ادا ہونا ہے. اذکرہ. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بحر عجبا ٹھیک. کنٹینیو کر سکتی ہیں آپ، یہاں پہ کنٹینیو کر لیں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، اگر نبغ پہ رکنا چاہیں تو با پہ قلقلہ ہوگا، غین ساکن. اس کو اچھے سے اگر ابھی آپ سیکھیں، نہیں رک سک رہی ہیں تو کنٹینیو کر لیں. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا رو heavy. كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، آثاری باریک ہوگا، قصصا تینوں heavy. ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جہاں جہاں پہ کھینچ رہے ہیں ہم، آپ کو اگر نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سی چیزیں کہاں پر کھینچی جاتی ہیں، ڈائریکٹ آپ نشان لگا لیجئے. ایک پین رکھیے، کلر پین، یا نشان لگانے کے لیے اس کے نیچے انڈر لائن کرتی جائیے. اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، اسے ورنہ کرنا ہے، ورنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ورک شیٹ پہ آپ لوگ یہ کام کر رہی ہیں، اٹس اوکے، آپ اس کے اوپر اچھے سے نشانیاں بناتی چلیں. شارٹ کورس ہے، اس میں آپ اتنی ڈیٹیل تجوید یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو بتایا نہیں جا رہا ہے، بس آپ کو کاپی کرنا ہے میری آواز. قال له موسى هل اتبعك عین پہ دھیان دیجیے گا. ان تعلمنی فوراً تعلمنی آگے جائیں گے. تعلمنی مما علمت رشدا، فوراً چلیں جہاں جہاں پر آگے آپ نے آج بہت سارا حرکات کی، اسی لیے تھوڑی سی ٹف پڑتی ہے سورہ، کیونکہ ہماری کیا طریقے ہیں، ہماری زبان میں بھی ایک ورڈ ختم ہو گیا، اب اس کو سیپریٹ کرنا سیکھتے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ ملانا ہے. تعلمنی مما علمت، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں موسٹلی ہم لوگ کی طرف. تو اس آخر آج ہی ہم لوگ نے دیکھ لیا کہ دو کی بات جب ہو تب یہ الف لگتے ہیں. تو اگر آپ ایکسٹرا الف ایکسٹرا واو لگائیں، واو اگر لگاتے تو پلورل، الف لگاتے ہیں تو دو لوگ کی بات. سبحان اللہ، کہیں پر بھی بڑا نہیں ہونے دیں. اگر زیر لگا دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اب آپ نے وہ بھی دیکھا معیہ،
معی بھی لکھا ہوتا ہے، یہ معیہ اس کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں گی کہ یا ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ میں، واؤ ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پلورل، اور ایک الف ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈوئل. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.